بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ گفتگو پچھلی ویڈیو سے جڑی ہوئی ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ کسی بھی ملک کی جو کو تباہ کرنا ہے تو اس کی معیشت کا جنازہ نکال دیں، بیڑا غرق کر دیں۔ معیشت ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ تو اب کیوس پیدا کیا جا رہا ہے، کوئی بھی ایسا کام نہ ہونے دیں، ایسا پرسیپشن نہ بننے دیں جس سے مارکیٹ سیٹل ہو۔ مارکیٹ کو سیٹل نہیں ہونے دینا، اسٹاک ایکسچینج کو سیٹل نہیں ہونے دینا، ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کو سیٹل نہیں ہونے دینا۔ کیوس پیدا کریں، ایک ہیجانی کیفیت پیدا کریں، بالکل پتہ نہیں کیا ہو گیا، غیر یقینی کی صورتحال پیدا کریں۔ یہ پلاننگ کی گئی ہے باقاعدہ طور پہ، اور اس کی پلاننگ کس نے کی ہے؟ اب آپ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں، میں یہ اسحاق ڈار صاحب، یہ جو مفرور ہے نا ہمارے لوگ، آپ کو یاد ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب کی مخلوط حکومت بنی تھی 2008 میں، اور یہ جو دم بھرتے رہتے ہیں پرویز مشرف ڈکٹیٹر، پرویز مشرف مرد آباد، پرویز مشرف، یہی مسلم لیگ نواز کے لوگ، یہ سب کے سب پرویز مشرف کے سامنے کھڑے تھے اور حلف دے رہے تھے۔ پرویز مشرف صاحب حلف لے رہے تھے اور یہ حلف دے رہے تھے، یہ حلف اٹھا رہے تھے۔ اس وقت چونکہ اقتدار مل رہا تھا، وزارتیں مل رہی تھیں، اس لیے پرویز مشرف صاحب ان حالات میں حلال تھے۔ جنرل ضیاء الحق شہید، اقتدار مل رہا تھا، اس وقت وہ حلال تھے، فوج بھی حلال تھی۔ یحییٰ خان، ایوب خان، اقتدار مل رہا تھا، اس لیے وہ حلال تھے، فوج بھی حلال تھی۔ تو ان کا مسئلہ یہی ہے کہ ان کو بس اقتدار ملنا چاہیے، مال ملنا چاہیے، اس وقت تک سب حلال، پھر ہم یہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے۔ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ بنایا تھا اس مخلوط حکومت کا، وہ تو پھر یہ نکل گئے اس حکومت سے کہ، اور اسحاق ڈار صاحب نے اندر جا کے جب دیکھا کہ اکانومی ایسی ہے تو دوڑ گئے تھے کہ یہ اسی اکانومی کے بوجھ تلے پیپلز پارٹی کی حکومت گر جائے گی اور الیکشن ہوں گے اور ہم اقتدار میں آ جائیں گے۔ یہ میثاق جمہوریت اس حد تک ان کو فالو کرتے ہیں، جہاں پہ اپنا مفاد عزیز ہو وہاں پہ پھر یہ میثاق جمہوریت نہیں دیکھتے۔ تو اس لیے اسحاق ڈار صاحب نے وہ گورنمنٹ بھی، وزارت بھی چھوڑ دی، اور مسلم لیگ نواز بھی مخلوط حکومت سے باہر آ گئی تھی، اور یہ سوچ کے آئی تھی کہ معیشت اتنی خراب ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے بوجھ کے ساتھ ہی گر جائے گی، اس لیے نئے الیکشن ہوں گے، ہمیں اقتدار ملے گا، ہماری باری آئے گی تو ہم کھل کھلا کے کھیلیں گے۔ ایگزیکٹ مسلم لیگ نون کی وہی اسٹریٹجی ہے اس وقت پی ٹی آئی کے بارے میں۔ اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا، 2 نمبریاں اسحاق ڈار صاحب تھے اس وقت ماسٹر مائنڈ، اب بھی اسحاق ڈار صاحب یہ ساری چیزوں کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں، مینوور کر رہے ہیں، مارکیٹ کو سیٹل نہیں ہونے دے رہے، مخبریاں کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کو، عالمی مالیاتی اداروں کو، واشنگٹن کو مخبریاں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے مخبر پاکستان کے سسٹم میں موجود ہیں، معیشت کے سسٹم میں موجود ہیں، انفارمیشن لیتے ہیں۔ ہاں، اسی لیے اب ان کا کیوس پیدا کیا جا رہا ہے ڈالر کے بارے میں، ڈالر کیوس۔ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کرنسی وار شروع ہو چکی ہے، یہ ڈالر وار ہے۔ غیر یقینی کی صورتحال پیدا کرو، ہیجان پیدا کرو، اور لوگوں کو بالکل کیوس پیدا کر کے ایک عجیب و غریب قسم کا دوڑ لگوا دیں کہ ڈالر ڈالر ڈالر۔ ایک باقاعدہ طور پہ پلان اسحاق ڈار صاحب نے، نیچے تک پیپلز پارٹی، اسحاق ڈار صاحب،
مسلم لیگ نون، کیونکہ بزنس کمیونٹی میں ان کے لوگ موجود ہیں، چھوٹے اور بڑے بھی، اپنی کوئی ٹریڈ یونینز میں ان کے بندے موجود ہیں، ان سب کو یہ کیا کہ ڈالر کے معاملے میں گورنمنٹ کو پاگل کر دو، حکومت کو۔ کوئی جس کے پاس لاکھ روپے وہ بھی خرید رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ ان کو کس نے کہا ہے؟ لاکھ روپے بھی ڈالر خرید رہا ہے، 2 لاکھ والا بھی خرید رہا ہے، 3 لاکھ والا بھی، 5 لاکھ والا بھی، 5 کروڑ والا بھی، اٹھا کے ڈالر، بس یہ ہے کہ کہیں سے غیر ملکی کرنسی جہاں سے ملتی ہے اٹھائیں اور ڈمپ کریں، تاکہ مارکیٹ کو سٹیبل ہونے ہی نہ دیں۔ اگر یہ ڈیٹا اکٹھا کیا جائے کہ ڈالر خریدنے والے کون ہیں اور کتنے مالیت میں خریدنے والے ہیں اوپن مارکیٹ سے، تو کوئی مشکل سائنس نہیں ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیوس کیسے پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کی معیشت کو نہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، کہ یہ وہی ماڈل ہے ان کا۔ نون لیگ کا اس وقت بھی یہی تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت معیشت کی وجہ سے دھڑام سے نیچے گرے گی، نئے الیکشن ہوں گے، ہم جیتیں گے، لیکن پیپلز پارٹی نے سروائیو کیا اور 5 سال پورے بھی کر گئے ان کی تمام تر حرکتوں کے باوجود۔ پھر انہوں نے کیا کیا، معیشت سٹیبل ہوئی تو پھر اس وقت بھی مساق جمہوریت اڑ گیا تھا، میمو گیٹ سکینڈل آیا، نواز شریف سب کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، سیم پلان اب ان کا یہ ہے کہ یہ پلان دیا گیا، اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ اکانومی کو بنیاد بنا کے انریسٹ پیدا کیا جائے، مہنگائی کا ایک طوفان، بے روزگاری کا ایک طوفان کھڑا کیا جائے، اور تو کوئی چیز نظر آنے والی نہیں ہے نا، کیونکہ باقی مارکیٹ، سبزیاں، پھل، یہ جو ہیں یہ چیزیں جیسے ہی نئی فصل آتی ہے، کسی بھی سبزی، جب سبزی نئی آتی ہے تو وہ مہنگی ہوتی ہے، جب زیادہ سبزی آنی شروع ہو جائے، پھل آنا شروع ہو جائے، اس کا ریٹ نارمل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ڈالر کے معاملے میں ان کی پلاننگ، ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو کسی بھی صورت میں، پھر سٹاک ایکسچینج میں کون ہیں بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے بزنس گروپس؟ وہ انہیں کے ہیں، ان کے کوئی رشتہ دار ہیں، کوئی ان کے پارٹنر ہیں، کوئی بزنس پارٹنر ہیں، کوئی اندرون ملک پارٹنر ہے، کوئی بیرون ملک پارٹنر ہے، بینکنگ سسٹم میں ان کے لوگ، پرائیویٹ بینکنگ سیکٹر میں ان کے لوگ، یہ سارا اکٹھے کر کے یہ قیاس پھیلایا جا رہا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پاکستانی قوم کو بھی چاہیے، گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ڈالر جو ہے پرائیویٹلی ڈالر کی خرید و فروخت پہ وہ پابندی لگا دے، بینکنگ سیکٹر کو رکھے، بینک سے لیں، ادروائز ڈیٹا ڈیلی کا ڈیلی ڈیٹا لیں، سبمٹ کیا جائے، کرنسی والوں کو بھی بینکنگ سیکٹر کے ساتھ لنک کر دیا جائے، کیونکہ آج ایک تو اندرون ملک کیا جا رہا ہے، دوسرا بیرون ملک بھی عام پیسنجرز کے ذریعے کے روپ میں پیسہ بھیجا جا رہا ہے، کیونکہ ایک پیسنجر جو ہے وہ 10,000 امریکی ڈالر باہر لے جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک پوری اسٹریٹجی بنا کے اس پہ عمل کیا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان کی گورنمنٹ کو کیسے فارغ کرنا ہے۔ یہ جب تک ساری چیزیں کاؤنٹر کیسے کرنا، ان سے بچنا کیسے ہے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک تو پاکستانی قوم کی وہ سوچیں ذرا کہ ہم اس طرح کا کیوس پیدا کر کے ڈالر خرید کے، غیر ملکی کرنسی خرید کے ہم اپنے ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، اور ضرورت کے بغیر صرف اس لیے خرید رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ دوسرا، گورنمنٹ کے کرنے کے کام، ریگولیٹرز جو ہیں ان کے کرنے کے کام ہوتے ہیں۔ یہ پرائیویٹ جو سیکٹر سے سختی کرنی چاہیے، اور
وہاں پہ یہ کرنا چاہیے کہ جناب جس کو جتنی وہ پورا اس کا ڈیٹا ہونا چاہیے. تو لہٰذا کل بھی جو ہوئی یہ اپوزیشن کا جو اکٹھا گٹھ جوڑ یہ سارے بیٹھے تھے، ان کا کسی کا بھی کوئی مہنگائی سے لینا دینا نہیں ہے، عوام سے لینا دینا نہیں ہے، بے روزگاری سے لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ یہ مسائل انہوں نے خود ہی پیدا کیے ہیں. پاکستان کی معیشت کو تباہ انہی لوگوں نے کیا ہے، کیونکہ یہی اقتدار میں رہے ہیں پچھلے 10 سال بھی. پھر پرویز مشرف صاحب کا پیریڈ نکالیں، شوکت عزیز صاحب کا، اس سے پہلے بھی یہی لوگ رہے ہیں اقتدار میں. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، بلکہ کہنا چاہیے شریف فیملی، بھٹو فیملی، شریف بھٹو، شریف زرداری، یہی آ رہے ہیں. وہی پلیئرز اٹھتے ہیں اس جماعت میں، وہی پلیئرز اس جماعت میں. اقتدار میں یہی لوگ رہے ہیں، اور پاکستان کا ستیہ ناش بھی انہوں نے کیا ہے. اور یہ سارے چور دروازوں کو سمجھتے ہیں. چور دروازے کون کون سے ہیں یہ سمجھتے ہیں، چور دروازے کیا ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب، ان کے بارے میں کہ وہ جگاڑ لگانے کے ماہر تھے. یہ جب پہلے آئے تھے تب بھی، اب آئے ہیں تب بھی. پہلے بھی باہر انہوں نے پیسے اسی طریقے سے بھیجتے تھے. منی لانڈرنگ کے یہ ایکسپرٹس ہیں. اور ٹی ٹیز پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں، کیسے کیسے کس طریقے سے. تو ان کا ٹارگٹ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو اسٹیبل نہیں ہونے دینا، کیوس رکھنا ہے. اس میں ہر شعبے میں بیٹھا ہوا اس مافیا کا حصہ اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے.